ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی ذات ببرکت کے لیے خاص انگنت لاعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ بعد الحمد و ثنا حضرات سامعین مکرم ہم آقا کائنات علیہ السلام کے ایک فرمان عالی شان کہ جو آپ علیہ السلام نے معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کے مختلف رویوں کو دیکھتے ہوئے وہ کلمہ ارشاد فرمایا مختلف امور کی بنا پہ مختلف کام کرنے کی بنا پہ ایک ہی کلمہ آقا کائنات علیہ السلام بار بار ارشاد فرما رہے حضرات اس کا مفہوم ہم نے آپ کے گوش گزار کیا کہ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو آپ نامہ جاری کرتے ہوئے اس کے قول و قرار اس کے لین دین سے خود کو بری و ذمہ قرار دلا لیتا ہے اور اپنے اس ناخلف اپنے اس گستاخ بیٹے کو اپنی جائیداد سے اپنی وراثت سے محروم کر دیتا ہے بعینہ ہی وہ باپ کی جائیداد سے محروم ہو جانے کے باوجود باپ کی وراثت سے محروم ہو جانے کے باوجود باپ کے معاملات سے الگ ہو جانے کے باوجود باپ کے گھر سے الگ ہو جانے کے باوجود وہ باپ کی وصیت سے نہیں نکل جاتا بعینہ ہی کچھ لوگ سرور کائنات علیہ السلام پہ ایمان تو لے آتے ہیں دائرہ اسلام میں داخل تو ہو جاتے ہیں لیکن دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد مسلمان ہو جانے کے بعد اس ناخلف بیٹے کی طرح کہ جو اپنے باپ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا یہ لوگ
سرور کائنات علیہ السلام کے فرمودات کی پرواہ نہیں کرتے، جس طرح وہ نافرمانیوں میں، عیاشیوں میں زندگی بسر کرتا ہے، بعین ہی یہ چند قسم کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے باوجود اپنی من مرضی سے، اپنی من مانی سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی ضرورت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور اسلامی احکامات پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ جس پہ مزاج آیا، جس حکم پہ دل آیا، مان لیا، تسلیم کر لیا، جو حکم مزاج پہ گھرا گزرا اس سے روگردانی کر ڈالی۔ آقا کائنات علیہ السلام پہ حضرات عرض کیا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت، آپ علیہ السلام کے ہر حکم پہ عمل کرنا ہی مکمل دین اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اسی لیے سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جو میری سنت سے، جو میری سیرت سے، جو میرے حکم سے اعراض کرتا ہے، فَلَيْسَ مِنِّي، اس کے دعوی ایمان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حضرات کلمہ بڑا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، کچھ حلال اور حرام کی تمیز بھی کی ہے، کچھ جائز اور ناجائز کی تمیز کو بھی مد نظر رکھا ہے، لیکن پھر بھی اپنی خواہشات کے پیچھے چلا جا رہا ہے، اپنی من منزلوں میں زندگی بسر کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کسی کو زبردستی تسلیم نہیں کروایا جا سکتا، کسی انسان کو دین اسلام قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے، کسی قسم کی سختی نہیں ہے۔ جو دین کو اپنانا چاہتا ہے، جو دین میں داخل ہونا چاہتا ہے، جو دین میں آنا چاہتا ہے، آئے، اپنی خوشی سے آئے، اپنی مرضی سے آئے، لیکن جب دین اسلام میں داخل ہوگے، جب دین اسلام کو اپنا لیا، جب اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر لیا، سرور کائنات علیہ السلام کی رسالت پہ ایمان لے آئے، تو پھر حضرات ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اللہ کا تقاضا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہاں پہ جب اسلام قبول کر لیا، جب دائرہ اسلام میں انسان داخل ہو گیا، تب اللہ ذوالجلال والاکرام انسان سے مخاطب ہے۔ اس انسان سے مطلق طور پہ پوری انسانیت سے نہیں، بلکہ خاص کر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہوئے، اے ایمان والو، یا ایھا الناس کہتے ہوئے اللہ نے یہاں پہ انسانیت کو مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہوئے کہ وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، دائرہ ایمان میں داخل ہو چکے ہو، دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب اگر اسلام قبول کیا ہے، پھر ہمارا تقاضا تم سے یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے ہر حکم پہ عمل پیرا ہو، اسلام کے ہر فرمودات پہ سر تسلیم خم کیا جائے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن چکائی ہو۔ اسلام کا پھر یہی تقاضا ہے اپنے آپ ماننے والوں سے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں سے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو ہماری سنت سے اعراض کرتا ہے، جو ہمارے حکم سے منہ موڑتا ہے، فَلَيْسَ مِنِّي۔ حضرات آقا کائنات علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان کے تناظر میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور زندگی کے خاص کر معاشرتی زندگی کے متعلق کئی ایک امور ایسے ہیں
کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے اہل ایمان سے، ایمان لانے والوں سے بیداری کا اظہار کیا ہے، لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، ان میں ہم گفتگو کر رہے تھے وہ کون کون سے جرائم ہے، وہ کون کون سے امور ہیں، وہ کون کون سے کام ہیں کہ جن پہ آقا کائنات علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرما رہے کہ ایمان لانے کے باوجود بھی، مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول علیہ السلام اس سے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں، اس سے بیداری کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات عرض کی تھی جادو کرنا اور کرانا، جادو کرنے اور کرانے والے تھے آقا کائنات علیہ السلام نے یہ الفاظ ارشاد فرماتے ہوئے بیداری کا اظہار فرمایا تھا، فلیس منا من سحر او سحر لہ، کہ جس شخص نے جادو کیا یا جادو کروایا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی لوگوں کی زندگیوں میں خلل ڈالنے والے، لوگوں کے سکون کو تباہ و برباد کرنے والے، لوگوں کی خوشیوں پہ حسد کا، بغض عناد کا اظہار کرنے والے اور لوگوں کی صحت کو برباد کرنے والے، جادو کے ذریعے جادو کا سہارا لیتے ہوئے لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنانے والے آقا کائنات علیہ السلام نے ایسے لوگوں سے اظہار لا تعلقی فرماتے ہوئے، اظہار لا تعلقی کرتے ہوئے، بیداری کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ لاکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دعویٰ کرتے رہے، یہ لاکھ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہے، لیکن یہ ہمارے حکم پہ عمل نہیں کرتے، یہ بغض، یہ عناد، یہ دشمنی میں مبتلا ہو کے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بناتے ہیں، لہذا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کو، خاص کر مسلمان کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، دغا بازی سے کام لینا، چال بازی سے کام لینا، ایسے لوگوں سے بھی آقا کائنات علیہ السلام نے بیداری کا اظہار فرمایا، لا تعلقی کا اظہار فرمایا، اور یہی حکم اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی مخاطب ہونا ہے، جب بھی کسی سے بات کرنی ہے، سیدھی بات کرنی ہے، سچائی پہ مبنی بات کرنی ہے، مستحکم بات کرنی ہے، بامقصد گفتگو کرنی ہے، بامقصد بات کرنی ہے، لغو باتوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی روکا ہے، دغابازی سے، فرار سے، دھوکے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی روکا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے بھی یہی حکم دیا ہے، دھوکے سے کام نہیں لینا، دغابازی سے کام نہیں لینا، بلکہ جب بھی گفتگو کا دائرہ بڑھانا ہے، جب بھی گفتگو کا دائرہ سلسلہ چلانا ہے، سچائی پہ مبنی، حقیقت پہ مبنی، سچائی پہ مبنی گفتگو کرنی ہے، حقیقت پہ مبنی گفتگو کرنی ہے، خلاف واقعہ، خلاف حقیقت باتوں سے اللہ ذو الجلال والاکرام نے سختی سے منع فرما رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں پہ بھی اللہ ذو الجلال والاکرام ایمان والوں سے مخاطب ہیں، ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، خود کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے والوں، اپنے آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام کر جاننے والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کر لو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی گفتگو کرنی ہے سیدھی بات کرنی ہے، مستحکم بات کرنی ہے، خاص کر تجارت کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، مال کی خرید و فروخت کے معاملات میں، لوگوں سے معاملات طے کرنے کے معاملات میں سیدھی اور مستحکم بات کرنی ہے۔ وقولوا قولا سدیدا، یہ کام تم کرو گے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا،
سیدھی بات کیا کرو۔ یہ دو کام اللہ ذو الجلال والاکرام ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، یہ دو کام ایمان والوں تم کر لو، ان کے بدلے کیا ملے گا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، قولوا قولا سدیدا، سیدھی اور مستحکم بات کرنا، یہ دو کام تم اپنا لو، تمہیں کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے لیے آسانیوں کے معاملات پیدا فرما دے گا۔ اگر تجارت کرنی ہے، مال خراب ہو گیا ہے، مال بسیدہ ہو گیا ہے، مال برباد ہو گیا ہے، خریدنے والے کو بدلا دیا جائے، سیدھی بات کرتے ہوئے وہی بات یہ تھا، لیکن یہ آفت آ پڑی ہے، اس کی بدولت اس کی یہ حشر ہو گیا ہے، یہ حالت بن گئی ہے، اس کی یہ قیمت تھی لیکن اب یہ قیمت نہیں رہی، اس قیمت میں تمہیں فروخت کیا جائے گا۔ اوپر رکھو، سام چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بازار کا واقعہ، آقا کائنات علیہ السلام کا گوشت گزار کیا تھا، بازار سے گزرے، گلے کے ڈھیر پہ نظر پڑی، آقا کائنات علیہ السلام رک کے گلے پہ ہاتھ ڈال کے دیکھا، اوپر صحیح ہے نیچے خراب ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول بارش ہو گئی تھی، گلہ خراب ہو گیا، خراب چھپا دیا، اوپر جو صاف تھا رکھ دیا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، من غشا فلیس منا، کہ جس شخص نے دھوکہ دیا، فرار سے کام لیا، ملاوٹ کی، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مال خراب ہو گیا، اللہ کا حکم، روزی کا مالک اللہ ہے، روزی کا مالک اللہ ہے، دغا بازی سے کیا فائدہ، جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ، جھوٹی قسم اٹھانے کا کیا فائدہ، چند روپوں کی خاطر، چند منافع کی خاطر آپ اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہو۔ حضرات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اللہ کے ذو الجلال والاکرام نے یہی بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ خریدنے والے کو نہیں پتا، اللہ کو تو پتا ہے۔ خریدنے والا اگر نہیں جانتا کہ مال اندر سے خراب ہے، بوسیدہ ہے، اللہ تو جانتا ہے نا، اس لیے اللہ کا ڈر تو دل میں بسا لو، اگلے کی پرواہ نہیں کرنی نہ کرو، اللہ کا ڈر تو دل میں بساؤ۔ وقولوا قولا سدیدا، مستحکم بات کیا کرو، سیدھی اور صاف ستھری بات کیا کرو، رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ برکت دینے والا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، یہی بات آگے اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تمہارے معاملات کی اصلاح فرما دے گا، اللہ تمہارے معاملات میں برکت عطا فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سچائی کی بدولت، سچائی کا ساتھ دینے کی بدولت اللہ ذو الجلال والاکرام تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ آگے فرمایا وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، اسی کے لیے عظیم ترین، اسی کے لیے عظیم ترین کامیابی ہے، اسی کے لیے عظیم ترین کامرانی ہے، اسی کے لیے سکون ہے، اسی کے لیے خوشخبری ہے، اسی کے لیے راحت ہے، اسی کے لیے برکت ہے، اسی کے لیے اطمینان قلب ہے، اسی کے لیے سکون کی نیند ہے۔ جو وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ حضرات اسی طرح دین اسلام ہر مسلمان کو حسن معاشرت کا حکم دیتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، بلکہ یہاں تک دین اسلام امن، سلامتی، پیار اور محبت کا درس دیتا ہے کہ اگر کوئی دو لڑنے والے آپ کی نظروں سے دون لڑنے والے آپ کے سامنے ہو، آپ کو حکم ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائی جائے، صلح کی کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی تو آپ کو اسلام نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ آپ صلح کی غرض سے، نیکی کی غرض سے، ان میں پیار اور محبت ڈالنے کی غرض سے کوئی جھوٹی بات بھی منسوب کر سکتے ہیں ان کی طرف، آپ پہ اس جھوٹ کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، بالخصوص میاں بیوی کے معاملات میں۔ پچھلے جمعے آخر پہ اشارہ کیا تھا
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیوی کو شوہر کے خلاف یا شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکانے والا، بزدل کرنے والا ایسا شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے، ایسے شخص کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام حسن معاشرت کا درس دیتا ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام سلامتی اور امن کا درس دیتا ہے۔ اور حضرات، جب میاں بیوی کے درمیان، میاں بیوی کے ان رشتوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، تبھی معاشرے کا امن تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تبھی معاشرے سے امن اور سکون اٹھ جاتا ہے۔ اور روایات میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام اور سب سے زیادہ محبوب انسان وہ شخص لگتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان فساد کا باعث بننے والا ہوتا ہے۔ اور آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، طلاق کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کا عرش تو لرزتا ہی لرزتا ہے، اللہ کا عرش تو ہلتا ہی ہلتا ہے، شیاطین جشن مناتے ہیں، اور شیطان اس شخص کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے جو شخص میاں بیوی کے اس تعلق کے توڑنے کا سبب بنا ہوتا ہے۔ اور روایات میں یہاں تک آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس شخص کا اٹھ کر اپنی کرسی سے اٹھ کر استقبال کرتا ہے اور اسے عزت دیتے ہوئے، اسے شرف دیتے ہوئے اپنی کرسی پہ بٹھاتا ہے، اور اپنے چیلوں کو، دوسرے شیطانوں کو یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا کرنے والا کام تو اس شخص نے کیا ہے، اور وہ کام کیا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈالی ہے، میاں بیوی کے رشتے کو توڑا ہے، میاں بیوی کے رشتے میں خلل ڈالا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس رشتے میں خلل ڈالنے سے ڈراتے ہوئے، وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجها، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، من خبب امرأة علی زوجها، کہ جس شخص نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بدسن کیا، جس شخص نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا، آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے فلیس منا، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دوسری روایت میں سرور کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں من خبب علی امرئ زوجته فلیس منا، من خبب علی امرئ زوجته فلیس منا، کہ جو شخص کسی بھی بات میں، کسی بھی معاملے میں کسی شخص کو اس کی بیوی کے بارے پسند کرتا ہے، اس کی زوجہ کے بارے میں گمراہ کرتا ہے، فلیس منا، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور حضرات، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب عاق نامہ جاری ہو جانے کے بعد بیٹا باپ کی وراثت کا حقدار نہیں ٹھہرتا، حضرات ہم ایمان کیوں لاتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ السلام قیامت کے روز ہماری شفاعت کر سکے، ہم دنیا میں بھی سرفراز ہو سکے، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے۔ لیکن جس شخص سے آقا کائنات علیہ السلام بیداری کا اظہار فرما دے، لا تعلقی کا اظہار فرما دے، اس کی شفاعت کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے؟ اس کی شفاعت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہی معاشرتی برائیوں سے وعید سناتے ہوئے، انہی معاشرتی امور سے روکنے کے لیے یہی جملہ فلیس منا، جسے دوسرے الفاظ میں آپ عاق نامہ کہہ سکتے ہیں، جاری فرمایا ہے۔ جادو کرنے والا، جھوٹ بولنے والا،
فراڈ کرنے والا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والا، لوگوں کے ساتھ چال بازی کرنے والا، اور پھر لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے والے کے متعلق بھی، لوگوں کو سلوک کرنے کے متعلق بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد من حمل السلاح فلیس منا، کہ جس نے مسلمانوں پہ، جس نے ہم پہ اسلحہ تانا، جس نے ہمیں اسلحہ کے زور پہ زر و کوب کیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من صلی علینا السیف فلیس منا، کہ جس نے ہماری طرف تلوار کو سیدھا کیا، تلوار کا ڈراوا ہمیں دیا، اسلحہ ہمیں دکھایا اور اپنی بات ماننے پہ ہمیں مجبور کیا، فلیس منا، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جادو کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، لوگوں کو زد و کوب کرنا، لوگوں کے امن کو تباہ و برباد کرنا، لوگوں کے سکون کو تباہ و برباد کرنا، جھوٹ کا سہارا لینا، اور شوہر کو بیوی کے خلاف، بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکانا، اور اس کے بعد ایک اور معاشرتی جرم یہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرات آقا کائنات علیہ السلام نے واضح طور پہ کئی ایک مقامات پہ اپنے فرمودات کے ذریعے غلاموں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے، غلاموں کے حقوق کے متعلق گفتگو فرمائی ہے، اور آقا کائنات علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ہر غلام کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آقا کی فرما برداری کرے، اور آقا کو حکم دیا ہے، مالک کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ پیار محبت کے معاملات کرے اور ان کے حقوق کا پورا تحفظ کرے۔ حضرات آج غلاموں کا دور تو گزر گیا، لیکن حضرات غلاموں کے بعد اب عموماً نوکر آتے ہیں، خادم آتے ہیں، شاگرد آتے ہیں، اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگ آتے ہیں۔ حضرات ان کے متعلق بھی آقا کائنات علیہ السلام نے حکم ارشاد فرما رکھا ہے کہ ان کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جائے، ان کے حقوق کی بھی پاسداری کی جائے، ان کی عزت نفس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، ان کی عزت نفس کو بھی مجروح نہ کیا جائے۔ کیا ہوا کہ آج یہ ماتحت ہے، آپ اس کے حاکم ہو، آج یہ شاگرد ہے، آپ اس کے استاد ہو، آج یہ غلام ہے، آپ اس کے آقا ہو، آج یہ نوکر ہے، آج یہ آپ کا خادم ہے، آپ اس کے مخدوم ہو۔ اگر اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو اس کا خادم بنا دیتے، حضرات وقت کے بدلنے کا، حالات کے بدلنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا، لمحوں میں تقدیریں بدل جایا کرتی ہے۔ ایک شخص کو اگر اللہ نے خادم بنایا ہے، دوسرے کو مخدوم بنایا ہے، اللہ خادم اور مخدوم کو پلٹ بھی سکتا ہے، مخدوم کو خادم بھی بنا سکتا ہے، خادم کو مخدوم بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں کے حقوق کے متعلق بھی واضح طور پہ ارشاد فرما رکھا ہے، من خبب خادما علی اہلھا فلیس منا، جو شخص کسی خادم کو، کسی خدمت کرنے والے کو، خدمت کی جانے والے کے خلاف بھڑکاتا ہے، کسی خادم کو اپنے حاکم کے خلاف، کسی مالک کو، کسی خادم کو اپنے مالک کے خلاف بھڑکاتا ہے، فلیس منا، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ حضرات اگر ہم اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کریں، اسلامی تعلیمات کا گہرائی سے مطالعہ کریں، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اسلامی تعلیمات ہمدردی، خیر خواہی اور اچھے گمان پہ مبنی ہے، اور اسلامی تعلیمات کی روح رواں یہی چیزیں ہیں، ہمدردی، خیر خواہی، ہمدردی، پیار، محبت
عقیدت، مودت، یہی اسلام کی روح ہے، یہی اسلامی تعلیمات کی روح ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہاں پہ دائرہ اسلام میں اسلامی احکامات کا حکم دیا ہے، جہاں پہ عبادات کا حکم دیا ہے، وہیں پہ احترام انسانیت کا بھی درس دیا ہے۔ جہاں پہ اللہ نے ایمان لانے والوں سے عبادات کا تقاضا کیا ہے، وہیں سے ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے پیار کا معاملہ کرنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے۔ حضرات، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کی عزت اور توقیر کرنا۔ آقا کائنات علیہ السلام ایک مرتبہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پہ اٹھائے بازار سے گزر رہے ہیں، اور سرور کائنات علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیے جا رہے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے ایک کندھے پہ سیدنا حسین کو، دوسرے پہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہما کو اٹھا رکھا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، دونوں پھول اپنے کندھوں پہ سجا رکھتے ہیں، ایک کو قریب کرتے ہیں اس کا بوسہ لیتے ہیں، دوسرے کو قریب کرتے ہیں اس کا بوسہ لیتے ہیں، یعنی پیار کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے چلتے جا رہے ہیں۔ ایک شخص کی نظر پڑتی ہے، آقا کائنات علیہ السلام کو روکتا ہے، پوچھتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ بچوں سے پیار کر رہے ہیں، بچوں کا بوسہ لے رہے ہیں، جبکہ ہمارے قبیلے میں ایسا نہیں ہوتا، ہماری روایات میں ایسا نہیں ہوتا، ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا۔ میرے اپنے 10 بچے ہیں، کہنے لگا میرے اپنے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا، کسی بچے کو پیار نہیں کیا۔ آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے اگر تم اور تم لوگوں سے، تم سے اور تمہارے قبیلے والوں سے اللہ نے رحم کو اٹھا لیا ہے، شفقت کو اٹھا لیا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور بڑوں کا احترام کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، حضرات دین اسلام شفقت، محبت اور احترام کا دین ہے، اور اس میں خاص کر چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا یہ فرض قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عبادات کے ساتھ ساتھ احترام انسانیت کا درس بھی دیا گیا ہے، اور اس سلسلہ میں جہاں بے شمار احکامات آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرما رہے ہیں، وہیں پہ حضرت عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سب سے اہم ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من امتی لیس منا من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعلمائنا ویعرف لعالمنا۔ حضرت عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، من امتی، لیس منا من امتی، وہ شخص ہماری امت سے ہی نہیں ہے، ہماری جماعت سے ہی نہیں ہے، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کون؟ لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، ویرحم صغیرنا، جو ہمارے بچوں پہ شفقت نہیں کرتا، جو ہمارے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ نہیں کرتا، وَيُعَرِّفْ لِعَالِمِنَا، اور جو ہمارے عالم کی، جو ہمارے عالم دین کی، جو ہمارے عالم کا احترام نہیں کرتا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ حضرات آج ہمارے گھریلو حالات کیسے ہوتے ہیں، آج ہمارے گھر کے حالات کیسے ہوتے ہیں، نہ بچوں کی پرواہ کی جاتی ہے، نہ بڑوں کی پگڑیوں کی پرواہ کی جاتی ہے، نہ بڑوں کے سفید بالوں کی پرواہ کی جاتی ہے، نہ باپ کے بوڑھے
وجود کی پرواہ کی جاتی ہے، نہ باپ کی سفید داڑھی کی پرواہ کی جاتی ہے۔ حضرات باپ، بوڑھے باپ کا احترام کرنا، بوڑھوں کا احترام کرنا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسا خوش نصیب شخص، ایسا بارش بوڑھا شخص جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، جو اللہ کی بندگی کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اپنا تعلق، اپنا رشتہ اللہ سے استوار کیے رکھتا ہے، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرے کیے رکھتا ہے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا وجود ڈھلک جاتا ہے، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، داڑھی سفید ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کا احترام کرنا گویا اللہ کا احترام کرنا ہے، یعنی بوڑھے شخص کا پاک پاس، نیک پاس، نیک اور پاک پاس بوڑھے کا احترام کرنا گویا اللہ ذوالجلال والاکرام کا احترام کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بوڑھوں کا احترام کرنا گویا میرا احترام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے۔ حضرات آج باپ کی بات کو پس پشت رکھا جاتا ہے، آج باپ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی جاتی، آج باپ کو زد و کوب کیا جاتا ہے، آج باپ کے سامنے اونچے الفاظ پہ گفتگو کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، البرکۃ مع الاکابر، گھروں میں اگر برکت ہوتی ہے، گھروں میں اگر سکون ہوتا ہے، گھروں میں اگر خوشیاں نصیب ہوتی ہے، گھروں میں اگر اطمینان ہوتا ہے، البرکۃ مع الاکابر، بزرگوں کی بدولت ہوا کرتا ہے، بوڑھوں کی بدولت ہوا کرتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آقا کائنات علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود ہے، بوڑھا شخص آتا ہے، آقا کرام علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتا ہے، صحابہ کرام نے ذرا اسے رستہ اور جگہ دینے میں تاخیر کی، توقف کیا، اسے جگہ دینے میں تاخیر کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو ڈانٹتے ہوئے، وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے بچوں پہ رحم نہیں کرتا، جو ہمارے بچوں پہ شفقت نہیں کرتا، ولم یعقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا، جو ہمارے بوڑھوں کا احترام نہیں کرتا، جو ہمارے بوڑھوں کی توقیر نہیں کرتا، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات یہ چند ایک معاشرتی امور ہیں، معاشرتی زندگی سے تعلق رکھنے والے معاملات ہیں کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو ڈراتے ہوئے، اپنی امت کو وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کاموں سے بچ کے رہنا اور میری سنت کو تھامے رکھنا، میری سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ اپنی خواہش اسلام لایا ہے تو پھر اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا، اسلام قبول کیا ہے پھر ہم اسلام کے احکامات کو تسلیم کرنا ہوگا، اسلام میں آئے ہیں تو پھر اسلامی احکامات پہ عمل پیرا ہونا ہوگا، وگرنہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہی مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام آقا کائنات علیہ السلام کی ایک ایک سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔